سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی ہے۔ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ توانائی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرامن حل اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ پر موقف اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں کو بھی سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ قطری وزیر اعظم نے افغانستان سمیت خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مخالفین اعتراف کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے۔ کارکردگی اور ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری تھا، ہے اور رہے گا۔ کالا شاہ کاکو میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں کسانوں کے لیے 5 ارب روپے کی لاگت سے 5000 سپر سیڈر کی تقسیم کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کسان میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ پنجاب کی ترقی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ میری زراعت کی ٹیم مجھ سے ایک قدم آگے چل رہی ہوتی ہے۔ زراعت ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ ایک اژدہا ہے جو سر اٹھاتا ہے۔ اسموگ کا مسئلہ حل کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ سپر سیڈر سے اسموگ میں کمی آئے گی۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ اسموگ کے لیے بھارتی پنجاب میں بھی اقدامات ہوں تو دونوں ممالک کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ اسموگ کے کنٹرول کے لیے ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں اٹھایا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے پارٹی رہنماؤں کو مایوس لوٹنا پڑ گیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، زرتاج گل قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز، جمال احسن خان سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اسد کیسر اور عامر ڈوگر عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ گھنٹوں انتظار کے باوجود پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی اور تمام رہنماؤں کو اڈیالہ جیل سے مایوس لوٹنا پڑا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ عدالتوں میں آئے روز حکومت کے جعلی مقدمات کی کلئی کھل رہی ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پشاور کے رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنوں کی 9 مئی مقدمات میں رہائی خوش آئند ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں رہائی سے ثابت ہوا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی عدالت نے بھی کل خیبر پختونخوا کے سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں کو باعزت بری کر دیا۔ امید ہے عمران خان اور یاسمین راشد سمیت دیگر کارکن بھی جلد رہا ہو جائیں گے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے جسے وہ بخوبی قبول کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکن فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ دفاع وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید میجر عاطف خلیل کا نماز جنازہ پلندری سپورٹس اسٹیڈیم میں ادا کرنے کے بعد ان کے جسد خاکی کو آبائی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی، کور کمانڈر پشاور، جی او سی مری، وزیر بہبود آبادی آزاد کشمیر سردار محمد حسین ایڈوکیٹ، سینئر جج عدالت عالیہ آزاد کشمیر جسٹس سردار لیاقت شاہین، آئی جی پولیس آزاد کشمیر رانا عبدالجبار اور شہید کے لواحقین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نماز جنازہ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ وطن کی حفاظت کی خاطر افواج پاکستان کی لازوال قربانیاں ہیں۔ ہمارے جوان ملک کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں جو رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ یاد رہے کہ شہید میجر عاطف خلیل بنو کے علاقے بکاخیل میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران دفاع وطن کے لیے خارج کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے دیگر 2 ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے تھے۔
وادی سمانی کی سماجی و کاروباری شخصیت چودھری نثار احمد کی طرف سے چنار فری ڈائلسس سینٹر سمانی برانچ کے لیے 7 الیکٹریکل بیڈز فراہم کرنے پر ادارے میں اظہار تشکر تقریب اور نئے وارڈز کا افتتاح کیا گیا۔ چودھری نثار احمد نے فیتا کاٹ کر نئے وارڈ اور ہال کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیٹ سیکرٹری اور سینئر نائب صدر ادارہ چودھری عتیق الرحمان برسالوی نے کہا کہ چنار فری ڈائلسس سینٹر سمانی برانچ میں اب تک 12,000 سے زائد ڈائلسس ہو چکے ہیں۔ 50 سے زائد ڈائلسس کے مریضوں کو ان کی دہلیز پر مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جو تمام ڈونرز کی مدد سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ جبکہ مہمان خصوصی چودھری نثار احمد نے کہا کہ جس انداز کے ساتھ چنار فری ڈائلسس سینٹر سمانی برانچ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ بھمبر کی سرزمین پر جو پودا مرحوم غلام احمد نے لگایا، آج وہ کامیابی کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ ادارے کی جانب سے چودھری نثار احمد کے مثالی تعاون پر شکریہ ادا کیا گیا۔ معروف عالم دین پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی کا دورہ کوٹلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شرکت، اہلیان کوٹلی کی طرف سے فقید المثال استقبال کیا گیا۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ بعد ازاں ثنا خان محمد علی سروری نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے پیرزادہ محمد رضا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور پاک کی سیرت کا عنوان یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لطافت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ رویہ تلخ اور کھردرا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا اور اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ضلع کرم میں مسلسل 20 روز سے مرکزی شاہراہ کی بندش کے باعث شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، علاقے میں لاکھوں کی آبادی محصور، اشیاء خوردنوش تیل سمیت ادویات کی قلت بڑھنے لگی۔ پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق علاج اور بر وقت پشاور شفٹ نہ کرنے کے باعث ایک اور بچی جاں بحق ہو گئی، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ پارا چنار میں شہریوں نے مین چوک پر شاہراہوں کی مسلسل بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی علی ہادی عرفانی کا کہنا تھا کہ ضلع کرم میں انٹرنیٹ سروس بھی 1 ماہ سے بند کی گئی ہے، جس سے طلباء کو آن لائن کلاسز سمیت دیگر مشکلات درپیش ہیں، جبکہ طلباء بھی راستوں کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ضلع کرم جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں، تاہم کوہاٹ سے آیا ہوا جرگہ فریقین کے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور جلد راستوں کو کھولنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کا عزم وادی لیپا کھیلے گا ایونٹ کے تحت ہونے والا شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں وادی لیپا کی تینوں یونین کونسل سے ایک ٹیم کو شامل کیا گیا تھا۔ فائنل میچ یونین کونسل بنا مولا کی حیدر کلب اور یونین کونسل لیپا کی لیپا سٹی کلب ٹیم کے مابین کھیلا گیا، جسے حیدر کلب کے کھلاڑیوں نے دونوں سیٹ اپنے نام کر کے ٹورنامنٹ کو جیت لیا۔ آخر میں پاک فوج کی جانب سے ٹورنامنٹ کے فاتح ٹیم کو کیش پرائز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر شائقین نے پاک فوج کی جانب سے اس طرح کے مثبت مقابلے کے انعقاد کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ٹورنامنٹس کا انعقاد خوش آئند ہے اور مستقبل میں بھی اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے۔ ساؤتھ لندن کے علاقے سٹوک ویل میں ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ختم نبوت اور اسوہ حسنہ کے موضوع پر نوجوان نسل کو آگاہی فراہم کرنے کے حوالے سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ کا اہتمام سینٹر چیئرمین طاہا قریشی کی جانب سے کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ممتاز مذہبی اسکالر مولانا الشیخ ممتاز الحق اور بریڈ فورڈ سے تشریف لائے مولانا سیف الدین نصار اور مولانا عبدالحمید نے عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلاً روشنی ڈالی اور نوجوانوں کو ختم نبوت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہی راستہ اپنا کر ہم
ایک سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ کسی بھی شخص اور گروہ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مسلمانوں کے اس مسلمہ عقیدے میں کوئی تحریک کرے، جبکہ آخر میں امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق نے تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کرنے اور حکمت عملی اثر نو مرتب کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بنیادی سہولیات اور روزانہ کے دیگر مسائل اور تنازع کشمیر کے بڑے سیاسی مسئلے کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت اور اس کے حل پر زور دیا۔ میر فائز نے اپنے خطاب کے دوران کشمیر جیسے پیچیدہ مسائل کے حل کی خاطر مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دی۔